نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ توئی سلطان عالم یا محمد، سوئے من نظر کن۔ بے برئی جان مشتاقم در آنجا، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ اس کائنات کا واحد خالق، واحد مالک، واحد رازق، واحد مدبر، واحد منتظم، واحد مربی اور واحد رب ہے۔ پروردگار اس سارے نظام کو خود چلاتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی جتنے بھی مرتبے کا ہو، کوئی کیسا ہی اعلیٰ درجوں کا ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک بندہ ہے، اور اللہ اس کا مالک اور آقا اور رب ہے۔ اللہ کی اس ساری مخلوق میں اس نے انسان کو خاص مرتبہ دیا اور اسے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ یہی انسان اللہ کی ساری توجہ کا مرکز ہے۔ انسان اور جن دو ایسی مخلوقات ہیں اس کی، جن کو پروردگار نے اس نظام میں امتحان کے طور پر رکھا ہے۔ کائنات کی باقی ہر چیز ہمیشہ ہر وقت اس کے بنائے ہوئے نظام اور اس کے دیے ہوئے فرمان کے تحت چل رہی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے حکم سے ایک بال برابر بھی ہٹ جائے۔ سورج کو کروڑوں سال گزر گئے، ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ جہاں سے نکلنا پہلے دن اس کا مقدر ہوا تھا، اور جس راستے سے چڑھنا اس کا مقدر بنایا تھا اللہ نے، جو راستے اس کے لیے گرمیوں کے مقرر کیے، جو راستے اس کے لیے سردیوں کے مقرر کیے، سورج کروڑوں سالوں سے ان راستوں سے نہیں ہٹ سکا۔ اللہ نے اسے اپنی تقدیر میں باندھ رکھا ہے۔ چاند کی منزلیں مقرر ہیں، وہ فرماتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہمیشہ انہی منزلوں میں سے گزرتا ہے اور کبھی ان منزلوں سے نکل نہیں سکتا۔ ستارے، کہکشائیں، سیارے سب اس کے حکم سے چل رہے ہیں۔ آندیاں، ہوائیں، بادل اس کے حکم سے چل رہے ہیں۔ سارا نظام کائنات پروردگار کی منشا، مرضی اور حکم سے چل رہا ہے۔ اس کائنات میں صرف دو مخلوقیں ہیں، ایک انسان اور ایک جن، جس کو رب العالمین نے اختیار کی طاقت دے دی ہے۔ انہیں نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا، اور انہیں اپنی مرضی سے نیکی یا بدی کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ انہیں اجازت ہے۔
اب ہمارا موضوع جن تو ہے نہیں، ہم گفتگو انسانوں پر کر رہے ہیں۔ انسان اختیار کا مالک ہے، اس کی حدیں مقرر کر دی ہیں پروردگار نے، جہاں سے آگے یہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا، لیکن جہاں اسے اختیار دیا ہے یہ اپنی مرضی سے نیکی کے راستے پہ چلنا چاہے تو چلے، بدی کے راستے کو اختیار کرنا چاہے کرے۔ یہ نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ کی مدد کا طلبگار ہو تو رب اس کی مدد فرما دے، یہ اس کو بھول جائے اور بدی کے راستے پہ چلنا چاہے تو اللہ اسے بالکل بلا دے، وہ بھولنے سے پاک ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنی نظر رحمت سے دور کر دے۔ خداوند قدوس انسان کو اس کی مرضی دے کر اب دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنی مرضی سے اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، کون اپنی طاقت اور اختیار سے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، راستے کی مشکلوں کو رکاوٹوں کو توڑ کر چھوڑ کر سارے دنیاوی مقاصد کی پرواہ پیچھے کر کے وہ اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتا ہوا آتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے پروردگار۔ کبھی وہ کسی کو بڑی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، کبھی وہ کسی کو مشکلات کا شکار کر دیتا ہے، دیکھنا صرف یہ چاہتا ہے کون کس حال میں رہ کر بھی میرا ہی طلبگار رہتا ہے، مجھے بھول تو نہیں جاتا۔ مشکلوں میں اگر پھنسا ہے تو میرا در چھوڑ کر کہیں اور تو نہیں چلا جاتا، مصیبت میں اگر کسی میں گرفتار ہوا ہے تو مجھ سے شکوے کرنا تو شروع نہیں کر دیتا، اور اگر نعمتوں کی فراوانی میں ہے، دولت کے انبار لگ گئے، ہر قسم کی آسائشیں، لذتیں، سہولتیں یہ مل گئیں تو کہیں ان میں بہک کر مجھے بھول تو نہیں جاتا۔ پروردگار ان دونوں حالتوں کو تو رکھ دیتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ گاہے گاہے وہ کوئی فوری طور پر چھوٹا سا یا کوئی اچانک سی بڑی نعمت بھی عطا کر دیتا ہے، اچانک سی بڑی مصیبت بھی دے دیتا ہے۔ ایک تو عمومی زندگی ہے، کسی کو غریب بنا دیا آزمائش، کسی کو امیر بنا دیا آزمائش، لیکن ایک یہ ہے کہ اچانک سے کسی کے سامنے نعمت کا دروازہ کھول دیا، اور کوئی اچانک کسی ایسی مصیبت میں پھنس گیا۔ زندگی کے اندر یہ معاملات اسے پیش آتے ہیں، دیکھنا وہ ہر مقام پر یہی چاہتا ہے کہ کون ہے جو ہر حال میں میرا بن کر زندگی گزارتا ہے، کون ہے جو میری درگاہ کو بھول جاتا ہے۔ وہ مالک کائنات ہے، اس نے اس پورے نظام کے اوپر اپنی آزمائش رکھی ہوئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، یہ فرمان خدا ہر ایک کے اوپر راج کر رہا ہے، کوئی اس کی آزمائش سے نہیں نکل سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پروردگار کے نظام آزمائش سے باہر ہو، خواہ اسے وہ نعمتیں دے کر آزمائے، خواہ اسے وہ مصیبتیں دے کر آزمائے۔ پھر جن کو وہ نعمتیں دیتا ہے گاہے گاہے کبھی کبھی ان پر بھی مصیبتیں ڈالتا ہے، اور جن کو وہ مصیبتوں کی زندگی دیتا ہے گاہے گاہے ان پر بھی نعمتوں کے دریا بہاتا رہتا ہے۔ وقت بدل بدل کر، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر امارت کر دی ادھر غربت کر دی، کبھی ادھر امارت ادھر غربت کر دی، بدلتا رہتا ہے وہ نظام۔ اس نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا ہے، جو کوئی اپنے رب کی آزمائش میں پورا اتر آتا ہے پھر اللہ اس کی قدر کرتا ہے، پھر اس کی قدریں ہوتی ہیں، اس کے آسمانوں پر اس کے لیے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رب العزت کی کائنات میں اس شخص کے سیرے پڑے جاتے ہیں، اس کے ترانے گائے جاتے ہیں جو رب کی آزمائش میں پورا اتر آتا ہے۔ یہی تو کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام سے، ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم نے ہماری آزمائش کو پورا کر دیا، اور جب آزمائش میں سے ابراہیم علیہ السلام پورے اتر آئے، کیا فرمایا؟ ابراہیم تو نے میری آزمائش کو پورا کیا،
اور ایسی بڑی آزمائش کو پورا کیا. اب اس کا انعام یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، اب ساری دنیا قیامت تک آنے والی تجھے اپنا امام مانتی رہے گی. نیک لوگ جتنے بھی آئیں گے، خدا سے محبت کرنے والے جتنے بھی آئیں گے، سب تیرا ترانہ پڑھتے رہیں گے. ہر ایک کی زبان پر ابراہیم کا نام رہے گا. آج یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہر شخص جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مدعی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں. ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے ابراہیم ہمارے. یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے. یہ تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے گردن جھکانے والا مسلمان تھا. وہ مسلمان تھا، وہ یہودی اور عیسائی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ صلہ پروردگار کب دیتا ہے؟ جب وہ آزمائش میں پورے اتر آتے. یہ آزمائشیں چلتی رہتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی اللہ نے، بڑی بادشاہی. وہ بادشاہی ایک مسلسل آزمائش ہے، ہمیشہ کی لگاتار زندگی میں ایک خوشحالی نعمت، اور تعریف کی کہ یہ ان نعمتوں میں آ کر ہمیں نہیں بھولا. نعمتیں ہم نے دی، بادشاہی دی، لیکن سلیمان ہمارا بہت پیارا بندہ ہے. نعم العبد، قرآن نے کہا بہت اچھا بندہ. جس کے بارے میں قرآن یہ لفظ کہے اس کی شان کیا اور اس کے انداز، وہ کس خوشی سے اپنے اندر جگمگائے، اس کی خوشی وجد میں اس کو لے آئے کہ اللہ اسے کہے یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے، یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے. نعم العبد، سلیمان میرا بہت اچھا بندہ ہے. انہ اواب، یہ بار بار میری طرف رجوع کرنے والا ہے، بہت زیادہ میری طرف رجوع کرنے والا ہے، پلٹ پلٹ کے میری طرف آ جاتا ہے. یہ سلیمان یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے. وہ سلیمان جن کو سلطنت دی، جن کو نعمتیں دی، بادشاہی دی، ان کو آزمایا ہے پروردگار نے ایک اور حال سے. اس آزمائش کا ذکر کیا ہے پروردگار نے سورہ صاد کی ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے جانچا سلیمان کو، آزمایا سلیمان کو. اب یہ جانتے ہیں یہ آزمائش کون سی ہے؟ میں ذرا اس آزمائش کی بات کر لوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے ہوا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس آزمائش کو بڑے افسانوں کے رنگ میں بیان کیا جاتا ہے. ایسی ایسی بنا دی گئی کہانیاں اور افسانے کہ بس اللہ کی پناہ. سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت، ان کی طاقتیں، اختیارات، ان کی سلطنت کی باغ دوڑ جو ان کے ہاتھوں میں تھی، ان کے معجزات، سب ایک طرف رکھ کے کہہ دیا گیا ان کی ساری طاقت اس انگوٹھی میں تھی جو سلیمان علیہ السلام نے انگلی میں پہنی ہوئی تھی. سلیمانی انگوٹھی، سلیمانی انگشتری، سلیمان کی انگوٹھی. کتابیں لکھی گئیں اس بات پر، نام رکھ دیے گئے سلیمانی انگوٹھی. ایک تو وہ ہے نا سلیمانی ٹوپی، یہ بھی کتابیں لکھی. سلیمانی انگوٹھی یعنی اب اس کتاب میں وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو جیسے سلیمان علیہ السلام کو طاقتیں اور اختیارات ملے تھے آپ کو بھی مل جائیں. اس کے لیے نام رکھا سلیمانی انگشتری، سلیمانی انگوٹھی. ساری طاقت سلیمان کی اس انگوٹھی میں تھی. اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے جو معجزے لے کے آتا ہے وہ کسی ڈنڈے یا انگوٹھیوں سے بندھے ہوئے نہیں ہوتے. وہ تو الگ بات ہے کہ پروردگار کب کس چیز میں سے اظہار فرما دے. یہ ضروری نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ جو مرضی شکل اختیار کر لے، ایسا نہیں تھا کہ وہ عصا سارا کچھ بن بن کے دکھاتا رہے، ایسا نہیں. اس کے اندر مخصوص طاقت رکھی تھی اللہ. اور جب اللہ فرماتا کہ اب اسے یہ کام کر، وہی کام اس سے ہو جاتا. مگر یہ نہیں تھا کہ ان کی ساری طاقت کا راز وہ ڈنڈا تھا، وہ عصا تھا، وہ لاٹھی تھی کہ اگر وہ لاٹھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی
تو معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی سلطنت ساری ختم، ان کا سارا معجزے ختم ہو جاتے۔ یہ معجزے، یہ طاقتیں وہ تو اللہ کی دین ہیں۔ عصا خود ان کا ایک معجزہ ہے۔ انگوٹھی کا معجزہ ہونا یہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں کہ سلیمان کی انگوٹھی میں معجزہ تھا، ایسا نہیں۔ یہ الگ سے بنا دیا گیا کہ ان کی طاقتیں انگوٹھی میں بند تھی۔ اچھا بند تھی، پھر کیا ہوا؟ نہانے کے لیے جا رہے تھے غسل خانے میں، انگوٹھی اتاری، اپنی بیوی جرادہ کو دی، کہنے لگے سنبھال ذرا میں نہا کے آتا ہوں، پھر آ کر میں انگوٹھی دے دیتا ہوں۔ جب نہا کے واپس تشریف لائے، یہ کہانی ہے، کہانی بنائی گئی کہانی، افسانہ، جس کو ہم عام طور پہ بڑے فخر سے، ہماری مصیبت یہ ہے ہم بات کرتے ہوئے ذرا نہیں سوچتے کہ میں بات نبی کے بارے میں کرنے لگا ہوں، مجھے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا، مجھے اپنے ذہن پر، اپنے دل پر ادب کی لگامیں رکھنی ہوں گی۔ ہماری مصیبت ہے ہم جو آئے بات کر دیتے ہیں اور ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ میں چند مثالیں دوں تو آپ ہل کے رہ جائیں۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، او کیا ہوا اس نے مجھے جھوٹا کہہ دیا، لوگوں نے نبیوں کو جھوٹا کہا ہے۔ یہ جملہ ایک قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھا ہے، رسولوں کی گستاخی ہے۔ جب آپ کو کوئی جھوٹا کہے تو ساتھ نبیوں کا ذکر نہ کریں، کہاں تو اور کہاں نبیوں کی ذات۔ تو اپنے جھوٹ کو تو جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی تو نہیں ہو سکتا۔ اپنی مثال نہ دے، نبیوں کے ذکر کے ساتھ نہ ذکر کر۔ دیکھیں اگر مجھے کدو پسند نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کدو پسند نہیں، لیکن اگر کہیں پر ذکر ہو کہ حضور کو کدو بڑا پسند تھا، اب کوئی کہے کہ مجھے پسند نہیں، جب سرکار کی پسند کا ذکر آیا ہے اس وقت کوئی کہے مجھے پسند نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس نے رسول کی پسند کو للکار دیا۔ اب یہ کوڑوں کی سزا کا مستحق بن جاتا ہے، کوڑوں کی سزا کا مستحق معاملات۔ نبیوں کا تذکرہ جب آپ کی کوئی بات کرے تو آپ آگے نبیوں کا حوالہ اس طرح نہ دیں، آپ اپنا مقام دیکھیں۔ او جی حضور نے، ہم کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا، حضور او آپ جی آپ محمد کے پیچھے لگ کے سارا کچھ چھوڑ دیں، معاذ اللہ۔ یہ جملہ کہ محمد کے پیچھے لگ کے میں سارا کچھ چھوڑ دوں، یہ جملہ اس وقت بندے کو ایمان سے نکال دیتا ہے، کافر کر دیتا ہے۔ اور کس کے پیچھے لگ کے تو نے سارا کچھ چھوڑنا ہے؟ ہم نبیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے نہیں کتراتے، فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نبی نے یہ غلطی، گناہ کر دیا، اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ یونس علیہ السلام سے یہ گناہ ہو گیا، آدم علیہ السلام سے یہ گناہ ہو گیا۔ ہم نبیوں کے گناہ گنتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نبی کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں۔ ایک نبی کی توہین پر اللہ چاہے تو ساری کائنات کو ملیا بیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ اتنا غضب کرتا ہے وہ اس بات پر کہ میرے نبی کی توہین ہوئی، اور تیری توہین پر اللہ کائنات مٹا دے گا۔ تو اپنے آپ کو کہاں رکھ رہا ہے؟ نبی کا مقام کہاں ہے؟ ساری کائنات کے نیک لوگ مل جائیں، اولیاء اللہ مل جائیں، ولی سارے مل جائیں، غوث اعظم جیسے مل جائیں، لاکھوں کروڑوں غوث اعظم مل جائیں، نبی کے سینے کے بال برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کے مقدس لوگ مل جائیں، نبی کیا ہے اس کا سٹیٹس، اس کا مقام۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں، یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے جو باتیں آئیں، ہمارے بڑوں نے بھی کئیوں نے بے احتیاطی سے لکھ ماری، اور اب سنانے والا سناتا ہے چسکے لے کے۔ ہم چسکے لے لے کے تقریریں کرتے ہیں اور سنا کے بربادی کر دیتے ہیں، اپنی بھی لوگوں کی۔ ایمان کے سودے ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نہا کر جب نہانے چلے گئے، پیچھے سے شیطان آیا سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے۔ اس نے جرادہ سے کہا لا میری انگوٹھی دے دے۔ جرادہ نے دیکھا سلیمان ہے، شکل جو اختیار کر لی تھی سلیمان علیہ السلام، جرادہ نے وہ انگوٹھی دے دی۔ جو ہی شیطان کے پاس انگوٹھی آئی، ساری طاقتوں کا مالک اب کون ہو گیا؟ شیطان۔ اب شیطان یہ ابلیس نہیں ہے، یہ عام ایک جن شیطان ہے جو کتابوں میں رکھا گیا، حبقیق نام رکھ دیا گیا اس کا۔ وہ شیطان جی اس نے انگوٹھی چرا لے لی جرادہ سے،
اور تخت پہ بیٹھ گیا، حکومت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلیمان علیہ السلام جب غسل خانے سے باہر آئے اور آ کے جرادہ سے کہا لا دے میری انگوٹھی، وہ کہنے لگی تو کون ہے؟ انگوٹھی تو میں نے سلیمان کو دے دی۔ اب جو سلیمان اصلی ہیں انہیں جرادہ کہتی ہے تو سلیمان نہیں، اور جو شیطان سلیمان کا روپ اپنا کے آیا تھا اسے سلیمان سمجھ کے انگوٹھی دے دی۔ سارے دربار والے اب اسے سلیمان اصلی مانتے ہیں، اور اصل سلیمان علیہ السلام کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا۔ سلیمان علیہ السلام آپ پریشان، جس کے پاس جائیں میں سلیمان ہوں، کہیں جا کہاں تو کہاں سلیمان ہے، ہمارا بادشاہ سلامت وہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نکل گئے اپنے اس سلطنت کو چھوڑ، تخت کو چھوڑ کر، محل کو چھوڑ کر، جہاں بھی تھے نکل گئے۔ ہر کوئی آپ کو پتھر مارے، آپ کہیں میں سلیمان ہوں، بچے پیچھے لگ گئے پتھر اور کینکر اور روڑے مارنے کے، اور آپ کو چھپنے کے لیے جگہ نہ ملے۔ یہاں تک کہ آپ نے مچھیروں کے پاس جا کے ملازمت شروع کر لی، ماچھیوں کے پاس، مچھیروں کے پاس۔ ادھر شیطان اپنے تخت پر، سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھا ہے اور حکومت کر رہا ہے۔ شیطان اسی دوران جب حکومت کر رہا تھا تو سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے پاس بھی آتا تھا۔ اندازہ کریں کفر اور کس طرح کے الفاظ ہیں۔ کچھ 40 دن رہا ہے یہ تخت پر، 40 دن کہانی کے مطابق، اور ان 40 دنوں میں بیویوں کے پاس بھی آیا۔ جب 40 دنوں کے بعد، میں اب کہانی کو مختصر کرتا ہوں، آپ سمجھ گئے ہیں کون سی کہانی ہے۔ 40 دنوں کے بعد جب لوگوں کو کچھ شک ہونے لگا کہ اس کی عادتیں کچھ بدلی ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام پہلے تو ایسے نہیں تھے، اس کے انداز کچھ اور، لوگوں نے کچھ مسئلے پوچھے تو وہ مسئلے بتا رہا تھا جو زبور کے مطابق نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو سلیمان نہیں لگتا۔ آصف بن برخیہ گئے آپ کی بیویوں کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے پاس، اور جا کے کہنے لگے کیا سلیمان میں کوئی بدلاؤ تو نہیں دیکھتی تم؟ انہوں نے کہا ہے، پہلے جب ہمارے حیض کے ایام ہوتے تھے تو سلیمان ہمارے پاس نہیں آتے تھے، اب یہ حیض کے دنوں میں بھی ہم سے صحبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کون کر رہا تھا یہ صحبتیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کہانی بنانے والوں نے سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے پاس اس شیطان کو داخل کر دیا، یہ بیویوں کے پاس بھی شیطان آ کے ان سے صحبت کرتا رہا۔ یہ جھوٹا افسانہ سنا کے، اور پھر وقت گزرا، ان درباریوں نے توریت کو کھولا جب اس شیطان کے سامنے تو وہ بھاگا، اور بھاگتے ہوئے اس نے انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، یا اس کی انگلی سے دریا میں انگوٹھی گر گئی۔ ایک مچھلی نے دوڑ کے منہ کھولا، انگوٹھی اس کے پیٹ میں چلے گئی، مچھلی کے پیٹ میں اب انگوٹھی ہے۔ مچھیروں نے مچھلی کو پکڑ لیا۔ سلیمان علیہ السلام کو ایک مچھیرے نے کہا یہ ٹوکرا مچھلیوں کا اٹھا ذرا میرے جھونپڑے تک چھوڑ کے آ۔ سلیمان علیہ السلام کام کرتے تھے وہاں، مچھیرا کہنے پر ٹوکرا مچھلیوں کا سر پہ اٹھایا۔ جب وہ ٹوکرا جھونپڑے تک چھوڑا، اس بندے نے ایک مچھلی اٹھا کر حضرت سلیمان کو دی، یہ لے تیرا انعام، تو نے مچھلیاں میرے جھونپڑے تک پہنچائی ہیں، یہ تیرا انعام ہے، یہ مچھلی تو لے جا۔ وہ مچھلی وہی تھی جس کے پیٹ میں انگوٹھی تھی۔ یہ کہانی ہے، یہ کہانی ہے، یہ جھوٹی کہانی ہے، بتا رہا ہوں۔ یہ جھوٹی کہانی بنائی گئی، لیکن بنانے میں کتنی دلچسپ بنا دی کہ مزہ آتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پیٹ میں وہ انگوٹھی آئی، اپنا مچھلی کے پیٹ میں وہ انگوٹھی آئی، سلیمان علیہ السلام کو وہ مچھلی ملی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ جب چیرا تو اندر سے انگوٹھی، جو ہی انگلی پہ انگوٹھی پہنی، سارے جن اور شیطان پھر سے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں، اور اب گئے واپس۔ وہ تو بھاگ چکا تھا شیطان۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے، اور جی یہ کیا ہوا، یہ سلیمان علیہ السلام کی کامیابی ہو گئی۔ یہ کامیابی تو ہو گئی، یہ سزا کیوں دی گئی سلیمان علیہ السلام کو؟ اب اس پہ ایک نئی کہانی۔ کیا نئی کہانی؟ سلیمان علیہ السلام نے ایک بھی شادی کی تھی، وہ جو عورت جسے شادی کی تھی اس کا باپ کسی جزیرے کا بادشاہ تھا۔ اس بیوی نے کہا کہ میرے ابا جی کا مجسمہ بنوا دیں، میں دور ہوں، یاد کیا کروں گی، آپ کے پاس جن ہیں مجسمے بنا دیتے ہیں، آپ میرے ابا جی کا بھی ایک مجسمہ بنا دیں، میں ان کو دیکھا کروں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مجسمہ بنوا دیا۔ وہ مجسمہ بنوا دیا،
اور یہ بیوی اس مجسمے کے سامنے سجدے کیا کرے، بیوی سجدے کرے، بت کی پوجا کرے، اور سلیمان علیہ السلام کو خبر بھی نہ۔ سلیمان علیہ السلام کے گھر میں چونکہ ایک بت کی پوجا ہوتی رہی، اس لیے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سزا میں پکڑ لیا۔ سزا کی کہانی بھی جھوٹ، وہ سارا افسانہ جو میں نے پہلے سنایا وہ بھی جھوٹ۔ نہ پیغمبر کے گھر میں بت کی پوجا ہوئی، نہ سلیمان علیہ السلام کی طاقتیں انگوٹھی میں تھیں، نہ انگوٹھی کا کوئی مسئلہ کبھی بنا، نہ شیطان انگوٹھی پہن کے کبھی سلیمان کے تخت پہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام کا دامن ان ساری تہمتوں سے پاک ہے۔ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، معاملہ تو کچھ اور ہوا تھا۔ وہ معاملہ کیا ہوا تھا وہ معاملہ سمجھیں۔ ہماری غیرتیں مر جاتی ہیں جب ہم باتیں کرتے اور سنتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کھچڑیاں، اور ہم سمجھتے واہ واہ سبحان اللہ یہ دین ہے۔ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیسی کیسی تہمتیں جوڑ دی، یہ بھی تو ہم نے ہی کیا تھا ظلم۔ او جی وہ اس پہ عاشق ہو گئے، اپنے سپاہی کی بیوی کو باغ میں نہاتے دیکھا، عاشق ہو گئے، اور پھر اسے بار بار جہاد پہ بھیجتے رہے یہاں تک کہ وہ بندہ شہید ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ میں کہتا ہوں وہ مولوی سیدھا دوزخی ہے جو تقریر کر کے ایسے جھوٹ سنا کے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کرتا اور کرواتا رہتا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ انبیاء کے بارے میں کوئی بات خلاف ادب آئے ہل جائیں، وہاں نہیں بھی پتا آپ کو چپ کر جائیں، یار ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں سن سکتے یہ بات۔ نبی کا ادب سب سے اوپر۔ اور میں تو کہتا ہوں سنی اگر کوئی بندہ ہے جسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی بارگاہ کا ادب نہیں چھوڑتا۔ اہل سنت کی ایک پہ کیا جھگڑا ہے آپ کا وہابیوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ؟ کچھ نہیں، صرف اتنا کہ وہابی اگر حضور کے بارے میں بات کرتا ہے تو انہیں اپنے جیسا بشر کہہ دیتا ہے، یہی رولا ہے نا آپ کا۔ وہ اگر حضور کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے حضور قبر میں مٹی میں مل گئے، مر کے مٹی میں مل گئے۔ ہم کہتے ہیں ہم ایسے لفظوں کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ کس کے ساتھ ہمارا جھگڑا کس بنیاد پر ہے؟ صرف نبیوں کے ادب پر۔ شیعہ کے ساتھ جھگڑا کس بات پر ہے؟ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں اور ہم صحابہ کی گستاخی گوارا نہیں کرتے۔ ہمارا تو جس کے ساتھ جھگڑا ہے ادب کا جھگڑا ہے، اور وہی ادب والے خود بے ادبیاں سن لیں۔ ہمارا مولوی بیا کہ ہمیں سناتا رہے، چسکے لے کے نعرے مرواتا رہے، اور ہم بڑے خوش، بلے بلے بلے۔ ایسے نہیں۔ جو آداب ہیں انبیاء کی شان، انبیاء کے بارے میں جہاں اس طرح کی گفتگو آئے ہل جائیں، سوچیں، اس کی تحقیق کریں کہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سن لیں۔ آپ نے فرمایا کسی نبی پر کوئی الزام لگ رہا ہو تو زبان سے کہہ دینا اسے سنانے والے سارے راوی جھوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور راویوں کو جھوٹا کہہ لینا، کسی نبی کے اوپر الزام نہ لگنے دینا۔ کیا عقیدہ بنا لی؟ سلیمان علیہ السلام کے گھر تک ہم نے شیطان کو پہنچا دیا، بتوں کی پوجا کروا دی؟ نہیں۔ معاملہ کیا ہوا تھا اب وہ سنیں۔ بات بڑی سادہ سی تھی، لیکن سادہ سی بات جتنا کوئی مرتبے میں اعلیٰ ہوتا ہے نا، اتنی اس کی آزمائشیں اور اتنا ہی اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ایسا نازک ہوتا ہے کہ پروردگار ان پر چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگوں کے ساتھ لیے چھوٹی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے چھوٹی نہیں گنی جاتی۔ اللہ کا نبی چونکہ کائنات کا سب سے مقدس اور اللہ کا سب سے قریبی ہوتا ہے، وہ ذرا سا بھی کوئی بات ایسی ہو، کیسی؟ دو کام ہوں، دونوں ٹھیک ہوں، ایک زیادہ ٹھیک ہو ایک ذرا کم ٹھیک ہو، غلط کوئی بھی نہیں، دونوں ٹھیک ہیں، ایک زیادہ ٹھیک ایک کم ٹھیک، اور نبی نے کم ٹھیک کر لیا، زیادہ ٹھیک کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر بھی اللہ کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے، وہ زیادہ بہتر کیوں چھوڑا؟ وہ زیادہ بہتر، نبی کے حق میں زیادہ بہتر کو چھوڑنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن یہ مجمع، ان کو شوق تھا جہاد کا، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑا شوق تھا،
کسی دن بتائیں گے اس پر بھی کہ ان کو کتنا شوق تھا جہاد کا. ان کا دل کرتا تھا میں لڑتا رہوں ہر اس کافر سے جو اللہ کا منکر ہے, گردنیں اڑا دوں, یہاں تک کہ میں ساری کائنات اللہ کے سجدے میں جھکا دوں, اللہ کی بارگاہ میں سب کو مسلمان کروا دوں. یہ ان کا دل کرتا تھا. وہ چاہتے تھے کوئی بندہ ایسا نہ رہے جو خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے. میں صبح نکلوں رات نکلوں لیکن میں جہاد کرتا رہوں اور اللہ کے دشمنوں کا صفایا کرتا رہوں. ان کی طبیعت, اس طبیعت کے لیے انہوں نے بہت سارے لشکر تیار کیے ہوئے تھے. جہاد کرنا ان کا دل تھا. اور ایک دن بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا آج رات, یہ طبیعت ہے اس وقت, بخاری شریف کی حدیث 2819 نمبر, ایک دن انہوں نے کہہ دیا لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ مِئَةِ امْرَأَةٍ, آج میری جو 100 بیویاں ہیں نا, 100 بیویاں تھیں آپ کی, میری جو 100 بیویاں ہیں آج رات میں ہر ایک بیوی سے صحبت کروں گا اور ان ساری بیویوں سے ہوں گے شاہ سوار پیدا, جوان بیٹے شاہ سوار پیدا ہوں گے, اور میرا ہر شاہ سوار بیٹا پھر یجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اور دشمنوں کا صفایا کر کے رکھ دے گا. جوش تھا, نیت تھی, کیا میں 100 بیٹے ہوں گے آج کی رات. اب گفتگو کا انداز دیکھیں آپ کا, جوش میں کہاں کر رہے ہیں. آج کی رات 100 بیوی کے پاس جاؤں گا, 100 سے بیٹے پیدا ہوں گے, میں 100 کو اللہ کی بارگاہ میں جہاد میں بھیجوں گا اور 100 کے 100 یجاہد فی سبیل اللہ جہاد کریں گے. کسی نے پاس بیٹھے نے کہا انشاءاللہ, کوئی پاس بیٹھ. اب یہ جملہ یا تو آپ نے سنا کم, آپ کی توجہ ادھر نہیں گئی, یا مشغولیت میں کسی اور طرف توجہ ہو گئی. اس نے انشاءاللہ کہا, آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. اگر اللہ نے چاہا یہ نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس دن سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتا, لو قال انشاءاللہ, اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے, والذی نفس محمد بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, 100 بیٹے پیدا ہوتے, 100 شاہ سوار بن کے نکلتے, جہاد کرتے, سارے مجاہد بن کے نکل آتے. بس ہوا کیا, انشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ نہ کہا. آپ کو یاد ہے سرور عالم نے ایک مرتبہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا, 3 دن تک وحی نہیں آئی تھی. میرا نام, یار جس کے منہ سے اپنا نام بار بار سننے کو جی چاہے, اس کے منہ پہ اس کا نام اس وقت نہ آئے جب آنا چاہیے. یہ غیرت ہے خدا کی, یہ حق ہے خدا کا. وہ کہتا ہے کوئی اور نہ لے نام, نہ صحیح, میرا نبی ہو کے تو نہ ایسے کرے. وہ تو کہے انشاءاللہ, ہر کام پہ کہے انشاءاللہ, اگر میرے اللہ نے چاہا, اگر میرے اللہ نے چاہا. اتنا چھوٹا, یہ معاملہ چھوٹا. اور اس کا ہوا کیا نتیجہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا لم یحمل منہن الا امرأۃ واحدہ, وہ 100 کی 100 بیوی میں سے کوئی بیوی اس رات پھر حاملہ نہیں ہوئی سوائے ایک کے, اور اس نے بھی جو بچہ جنا تو نامکمل بچہ پیدا کر دیا. وہ نامکمل بچہ تھا جسے دائی نے لا کے سلیمان کی کرسی پہ, تخت پہ رکھ دیا. ارادہ کیا تھا اور ہوا کیا؟ اور یہاں قرآن یہ بات کر رہا ہے, کیا کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, ہم نے اس کی کرسی پر ایک بے جان جسم ڈال دیا. کون سا وہ بے جان جسم تھا؟ وہ بے جان جسم, وہ ناتمام بچہ جو مرا ہوا ہے, وہ بچہ ہے جو وہاں پر تخت پر آپ کے پڑا ہوا ہے. ثم اناب, دیکھتے ہی سلیمان نے شکوہ نہیں کیا, یہ کیا کر دیا, میرا ارادہ کیا تھا, یہ کیا ہوا, نہ, فوراً سنبھلے, پروردگارا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں, رب اغفر لی, مولا مجھے, اگلے لفظ ہے قال رب اغفر لی, عرض کیا پروردگارا مجھے معاف کر دے, معاف کر دے کہ مجھ سے کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے تم نے میری اس بات کو یہ کیا عمل دیا, یہ جواب دیا. ثم اناب قال رب اغفر لی, کہا میرے پروردگار مجھے معاف کر دے, اور معافی کے ساتھ اگلی بات کیا کر دی,
وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی سلطنت دے، ایسی بادشاہی دے کہ پھر میرے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہی نہ ملے۔ یہ کیا تھا؟ بچے تو نہیں ہوئے جو راہ خدا میں جہاد کرتے، اب طاقت اتنی دے، حکومت اتنی دے کہ میرا حکم چلے دنیا پر، دنیا مانے اور میں سب کو لا کر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز کر دوں۔ تمنا یہ تھی ایسی بادشاہی دے کسی اور کو ایسی بادشاہی نہ ملے، میرے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہی نہ ملے۔ پروردگار کہتا ہے ہم نے اس کی دعا کو سنا، ہواؤں کو اس کے تابع کر دیا، جنوں کو اس کے تابع کر دیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے سلیمان علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی؟ بھائی پوری ہوئی۔ دعا پوری ہونے کا تقاضا کیا تھا؟ اب کسی اور کے لیے ہوائیں تابع نہ ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا مانگا ہے؟ میرے لیے جو شاہی ہو پھر کسی اور کو نہ ملے۔ ہوائیں تابع کر دی، اب کسی اور کے لیے ہوائیں تابع نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان کے لیے کیا، جنوں کو مسخر کر دیا۔ سلیمان جنوں کو باندھ کے رکھا کرتے تھے، اب کوئی اور جنوں کو باندھ بعد میں نہ سکے، نہ سکے۔ دعا کا یہی مطلب ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب مصلی پہ کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں سرکار دو عالم نے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ آگے بلند کیا، بڑھایا، اوپر نہیں آگے بڑھایا، پیچھے کر لیا، نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا حضور ہم نے دیکھا رعاینا کا بسط یدک، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بھائی بندہ امام مصلی پہ کھڑا ہو کے ہاتھ آگے بڑھائے، مقتدیوں کی نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں، بتاؤ نا ہاتھ بڑھتا ہوا نظر کیسے آتا ہے؟ پھر جب نظر سجدہ گاہ پہ ہو، امام آگے ہاتھ بڑھا رہا ہو تو پیچھے والوں کو کیسے نظر آتا ہے؟ مگر جن کا دھیان مصطفیٰ پر لگا ہو ان کو نظر آتا ہے۔ پھر دھیان لگا، کہا حضور ہم نے دیکھا، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا۔ فرمایا شیطان میرے سامنے اچھل کود کر رہا تھا، میری نماز کو دخل اندازی کرنے کے لیے، خلل ڈالنے کے لیے میرے سامنے اچھل کود کر رہا تھا، میں نے اسے گلے سے پکڑ لیا۔ کہاں سے؟ اور اس کی زبان میری ہتھیلی کی پشت پر لگ رہی تھی، میں اسے باندھ دیتا، ارادہ تھا میں اسے مدینے کے کسی ستون سے باندھ دوں۔ مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی۔ دعا کیا تھی؟ دعا کیا تھی؟ ایسی بادشاہی مجھے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ دے۔ اب سوال یہ ہے سلیمان کی دعا کے مطابق کسی اور کے پاس جنوں کو باندھنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا کریں، محمد کے پاس اختیار تھا، اختیار تھا۔ تو کیسے تھا؟ جب سلیمان کی دعا پوری ہوئی تھی تو پھر یہ اختیار حضور کے پاس کیسے آیا؟ میرا سوال سمجھے ہیں آپ؟ میں بڑی مشکل سے یہاں تک لے کے آیا ہوں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی تو پھر حضور کے پاس یہ اختیار کیسے آیا؟ آپ جنوں کو کیسے باندھتے؟ آپ نے فرمایا میں جن کو کسی ستون سے باندھ دیتا، صبح تم دیکھتے مدینے کے بچے اسے کھیل رہے ہوتے، لیکن میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی، میں نے نہ باندھا۔ تو باندھا تو نہیں لیکن طاقت تو تھی، تو طاقت آئی کیسے؟ یہ طاقت تو اللہ نے صرف سلیمان کے لیے رکھی تھی۔ اب ذرا غور کرو سلیمان کی دعا پر، رب حب لی ملکن، مولا مجھے بادشاہی عطا کر ایسی لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو، سوال لفظوں پہ غور، ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو، اللہ یہی بتانا چاہتا تھا سلیمان تیری دعا کو ہم نے قبول کر لیا، تیرے بعد کسی کو نہ ملے گی، مگر اس کا کیا کرے جو سارے نبیوں سے پہلے کا ہے۔ ہم تیرے بعد نہیں دیں گے کسی کو، لیکن جسے ہم دے رہے ہیں وہ تیرے بعد نہیں ہے، وہ سارے نبیوں سے پہلے کا ہے۔ اور پھر بنیاد بنائی، سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کن سے؟ نبیوں سے، اور تجھ سے بھی اے نبی، تجھ سے بھی لیا، اور نوح سے بھی لیا، ابراہیم سے بھی لیا، موسیٰ سے بھی لیا، اور عیسیٰ سے بھی لیا۔ صحابہ حضور کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ باقی چاروں کی ترتیب کا خیال رکھا ہے، پہلے نوح کا ذکر،
پھر ابراہیم کا، پھر موسیٰ کا، پھر عیسیٰ کا. جس زمانے کی ترتیب سے یہ آئے ہیں اس کا خیال رکھا ہے، لیکن آپ کا ترتیب کا خیال نہیں رکھا. آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، ذکر پہلے ہو رہا، بس سب سے آخر میں آئے ہیں. پہلے نوح آئے تھے، ان کا نام لے لیا، پھر ابراہیم آئے، ان کا لے لیا، موسیٰ آئے، ان کا لے لیا، عیسیٰ آئے، ان کا لے لیا. ترتیب ہے، لیکن آپ آئے ہیں سب سے آخر میں، تو آپ کا نام آنا چاہیے تھا سب سے آخر میں. اللہ نے کیسے وہ آغاز کیا ہے؟ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، اور تجھ سے بھی لیا، اور نوح سے لیا، اور ابراہیم سے لیا، اور موسیٰ سے، اور عیسیٰ سے. باقی سب میں ترتیب رکھی، آپ کا نام سب سے پہلے لے لیا. تو سوال تو اٹھتا ہے. حضور نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث فبدا بی قبلہم. سنو بات یہ ہے، میں بھیجا سب سے آخر میں گیا ہوں، پیدا ساروں سے پہلے ہوا. بھیجا سب سے آخر میں گیا ہوں. اسے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں لکھا ہے، مجمع الزوائد میں لکھا ہے، طبرانی میں لکھا ہے. کیا کہا؟ کون تو اول النبیین فی الخلق، بنانے کے اعتبار سے سب سے پہلے بنایا گیا. تو جو سب سے پہلے بنایا گیا ہے، اللہ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی بتا رہا ہے، ہم نے تیری دعا مانی، تجھے ایسی بادشاہی دی تیرے بعد کسی کو نہ دیں گے، لیکن محمد تیرے بعد نہیں ہے، وہ تو سارے نبیوں سے پہلے کا ہے، اس لیے اسے شاہی دیں گے. وہ سرکار دو عالم جو سب سے پہلے کے ہیں، وہ ہیں ہمارے آقا، اور وہ ہیں جن کے ہونے پر، جن کا امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے. میں اخیر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ دوڑ کے آتے ہیں، نماز شامل شروع ہوتی ہے، امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں، بندہ پیچھے آ کے ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ ملنے لگتا ہے. تو طریقہ اس کا یہ ہے، وہ منہ سے اللہ اکبر نہیں کہتا، اسے آ کر اللہ اکبر کہہ کر شامل ہونا ہے اس کے ساتھ، امام کے ساتھ. تکبیر پڑھنی اس پر لازم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب امام صاحب سجدہ کرتے ہیں تو ابھی ان کا سر زمین پہ نہیں لگا ہوتا، پچھلوں کا پہلے لگ گیا ہوتا ہے، کچھ کا جن کو نہیں پتا. تو کسی کا بھی سر امام سے پہلے زمین پہ نہیں لگنا، رکوع ہو یا سجدہ ہو. حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام کی اقتدا کرو، اور جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو. ہر رکعت میں جب امام رکوع میں جائے اللہ اکبر کہہ کر، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے. جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، پیچھے والے ربنا لک الحمد. پھر وہ جب سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے، پچھلے بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، خاموشی سے نہیں جائیں گے. نہ ہی سجدے میں رکوع میں جانے سے پہلے، جانے میں امام سے پہلے جانا ہے، اور نہ ہی اٹھتے وقت امام سے پہلے اٹھنا ہے. ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمائے، انبیاء کا ادب کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا